نہیں آ رہا شیعہ آ رہا ہے. شیعہ یہاں آ گئے اور آتے ہی انہوں نے پھر عزاداری شروع کر دی. تو انہوں نے کہا جس لیے پاکستان بنایا تھا فائدہ ہی نہیں ہوا, انہوں نے آ کے پھر یہاں شیعت پھیلا دی, اور یہ شیعت پھیلاتے ہی علم اور تابوت اور تعزیے کے ذریعے. بھئی ہمارا تبلیغ نہیں ہے, ہم تو علم لے کے نکلتے, جو ساتھ آ گیا وہ آ گیا. اب ہوا یہی کہ ہم نے آ کے ایک دو تعزیے اٹھا دیے تھے, اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تعزیہ اٹھانا. اب جتنا سنی تھا وہ تعزیہ بنانے لگا. اب بنس روڈ پر ایک ایک تعزیہ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 18 لاکھ تک کا بنتا ہے, اور پورے سال بن رہا ہوتا ہے, اور سارے نوجوان اس میں شامل ہوتے ہیں, اور تعزیے سب بنس روڈ پہ. اب آپ لوگ تو اس کلچر سے بہت دور ہیں نا, آپ تو اپنے جلوس کے چکر میں لگے رہتے, دھماکہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. یہاں کا آپ کہاں بنس روڈ پہ جائیں گے. میں جاتا تھا, جب میں جلوس میں جاتا تھا تو میں سنیوں کے جلوس سے بھی گزرتا تھا, ان کے ساتھ بھی شامل ہوتا تھا. جب بعد میں عصر کے بعد ان کا جلوس, تو اس کے ساتھ بھی میں جاتا تھا. جہاں بھی جیٹ لائن میں سنی کا جلوس نکلتا تھا اس میں بھی میں شریک ہوتا تھا. بنس روڈ پہ چونکہ جو نوجوان لڑکے تعزیوں کے سامنے نوحے پڑھتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نوحے پڑھتے ہیں, لاجواب, پرانے والے, حضرت علی اکبر کے حال کا, حضرت قاسم کا, اور وہی طرزیں. تو ہر تعزیے کے سامنے نوجوان لڑکے ماتم نہیں کرتے, لیکن وہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سننے جاتا تھا میں. تو وہاں پر انٹرویو موجود ہے, نیٹ پر دیکھ دیجئے آپ, کہ پوچھا انہوں نے, کہا بھائی یہ تعزیے جو آپ بنا رہے ہیں یہ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کے, تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. انٹرویو موجود ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم تعزیہ بنانا شروع کرتے ہیں, بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آ کے رکتی ہیں, کوئی اترتا ہے کہتا ہے یہ 2 لاکھ ہماری طرف سے ڈال لینا تھا, کوئی تیسرا آتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آ جاتا ہے, کہتا ہے یہ 4 لاکھ ہماری طرف سے ڈال لینا, یہ 1.5 لاکھ ہماری طرف سے. تو ہمیں پیسے کی کمی نہیں ہوتی, ڈھیر لگا رہتا ہے, ہم لوگ سارا تعزیے پہ پورے سال لگاتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں فرشتے آتے ہیں کہ جنات آتے ہیں, اب یہ سب نہیں پتا. اسی کو دنیا کہتی ہے شیعت کا پھیلنا. بابا ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ سارے جنات شیعہ ہیں, سارے فرشتے شیعہ ہیں. اب کون کہاں آیا, سارے کاموں کے الزامات ہم پہ کیوں دے دیتے ہو. تو یہ دیکھیے نا کہ یہ فقیر جو تھا یہ کوئی مدینے کا فقیر نہیں تھا, اس لیے کہ فقیر کو تمیز ہوتی ہے جب ساری جماعت رکوع میں ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور اس وقت بولنا نہیں چاہیے. یہ کوئی ایسا فقیر ہے جسے اجازت ہے کہ بیچ نماز میں جا کے یہ ضرور جبریل امین. اچھا آپ بتائیے, مجلس ہو رہی ہے, سب سن رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, اور ایک فقیر آ جائے اور بیچ میں کھڑے ہو کے چلے ہمیں کچھ اللہ کے نام پہ دے دو, تو سب بٹھا دیں گے, ارے بھائی مجلس کے بعد مانگ لینا. تو یہاں تو مجلس میں تو بول سکتے ہیں نا بیچ میں, اس لیے کہیں گے کہ بھائی بعد میں مانگ لینا. نماز میں اگر کوئی آ کے بولے گا تو کوئی نماز توڑ کے کہے گا ارے نماز کے بعد مانگ لینا, وہاں تو سب چپ رہیں گے اور وہ چلائے جا خدا کے نام پہ دو, اللہ کے نام پہ دو. جو اللہ والا تھا اسی نے تو دیا. لیجئے, میں سوچ کے بیٹھا تھا یہ 6 کی 6 پڑھ دوں گا, گھڑی دیکھا تو ٹائم پورا. یہ تو لکھنؤ والوں کی مجلس ہے نا, یہ لوگ لیٹ کر کے بٹھاتے ہیں جا کے. لکھنؤ والوں کی پرانی عادت, سارے کام کر کے یہ وہ سلام سوچخانی پورا سب کر کے ذاکر کو سب سے آخر میں بٹھائیں گے, 2 گھنٹے لیٹ. کبھی لکھنؤ والے ٹائم پہ نہیں بٹھاتے. یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ کیا عزاداری ٹائم میں محدود ہے, یہ کہتے ہیں لکھنؤ والے جناب. تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیے ٹائم تو اب ہو گیا, مصائب بھی پڑھنے,
تو 66ویں تو پھر 1 2 3 یہ کل انشاءاللہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا، جبکہ امت محمدی میں سے میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں پلٹایا گیا. 2 بار. اور میں نے اتفاق سے دونوں جگہوں کی زیارت کی ہے، دونوں جگہوں کی زیارت، ایک مدینے میں اور ایک عراق. 2 بار سورج پلٹا. اچھا، اب اس میں مولا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سورج پلٹا، تاریخ میں بھی یہ لکھا ہے سورج پلٹا، اور ہم بھی یہی بولتے ہیں سورج پلٹا. سائنس نے کہا کہ سورج پلٹتا نہیں ہے، سورج اپنی جگہ قائم ہے، زمین گھوم رہی ہے. اب یہ تو 1400 سال پرانی مثالیں تھیں. اب جب سائنس نے کہا تو اب کسی نے یہ لکھا بھی نہیں کہ بھئی زمین گھوم گئی. زمین گھومی، گھوم کے پھر واپس اپنی جگہ پہ آ کے سورج کے سامنے آ گئے. بولتے یہ ہیں سورج پلٹا، سورج پلٹا، سورج واپس آیا، سورج کو واپس کیا گیا. تو اس کے لیے بہت قابلیت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آل محمد کا علم جو ہے وہ ربا ربی کا ہلکا پھلکا نہیں ہے، بلکہ بہت گہرا علم ہے. اور جب تک آپ گہرائی میں نہ جائیں تو ایک ہوتی ہے مثال، یہ مثال ہے، یہ چاند جیسا ہے، مثال ہے. یہ کلمہ ہے، یہ درخت ہے. اللہ کہتا ہے کمثل کشجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ. اللہ ایک مثال دے رہا ہے کہ کلمے کی مثال ایک درخت کی ہے، یہ مثال ہے. ایک ہے مثال عرفی، جیسے آدمی کی عرفیت ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک عرفیت ہوتی ہے. ویسے عربی میں ہر لفظ کے کم سے کم 7 مفہوم ہوتے ہیں. لغوی معنی اور ہوں گے، عرفی معنی اور ہوں گے، تحقیقی معنی اور ہوں گے، باطنی معنی اور ہوں گے، ظاہری معنی اور ہوں گے. اس کے بغیر لفظ سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح مثال میں مثال عرفی ہوتی ہے. مثال عرفی کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. آپ ٹرین پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا ہاں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لاہور جا رہے ہیں. اب راستے میں ٹرین چل رہی ہے، اب ساہیوال تک پہنچ گئی تو بار بار پوچھیں ارے بھائی لاہور آیا؟ لاہور کتنی دیر میں آئے گا؟ لاہور کب آئے گا؟ اب یہ پوری دنیا بولتی ہے، سب بولتے ہیں، سب بولتے ہیں. جہاز جا رہا ہے، جہاز جا رہا ہے، لندن آنے والا ہے. ایئر ہوسٹس بھی کہہ رہی بس لندن آنے والا ہے. لندن کہاں آ رہا ہے؟ آپ جا رہے ہیں. اور بھائی لاہور ادھر تھوڑی آ رہا ہے، آپ لاہور جا رہے ہیں اور بول یہ رہے ہیں لاہور آ رہا ہے، لاہور آ رہا ہے، لاہور آ رہا ہے. اسے کہتے ہیں مثال عرفی. جا خود رہے ہیں، بلا اسے رہے ہیں. یہ ہے مثال عرفی. زمین گھوم کے آفتاب کی طرف آ رہی تھی، دنیا کہہ رہی تھی آفتاب آ رہا ہے، آفتاب آ رہا ہے. جا خود رہے تھے ادھر کہ آفتاب آ رہا ہے. یہ ہے مثال عرفی. یعنی یہ تو نہ کہا راوی نے کہ ہم آفتاب کی طرف جا رہے تھے، یعنی ہماری زمین میں ہمارے آفتاب کی طرف جا رہی تھی. یہ کہا آفتاب آ رہا ہے، آفتاب آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ ویسے آفتاب کی بھی اپنی چال ہے. جس وقت یہ طے ہوا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے، اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ آفتاب کی چال کیا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ آفتاب نہیں گھوم رہا زمین کے گرد، زمین آفتاب کے گرد گھوم رہی. بعد میں سائنس نے کہا کہ نہیں، آفتاب کی بھی اپنی چال ہے. وہ چال بڑی خطرناک ہے. وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو سورج پہ پڑھیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا سائنس ہے. زمین ایسے گھوم رہی ہے، زمین کی بھی 2 چالیں، ایک اپنے محور پہ گھوم رہی ہے ایسے، اور محور پہ گھومتی جا رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے.
تو ایک سے دن رات ہو رہا ہے، اس سے دن رات ہو رہا، اور اس سے سردی گرمی جاڑا موسم بدل رہا ہے۔ یہ بچوں کو دوسری تیسری کلاس میں پڑھا دیتے ہیں۔ تو دو چالیں، لیکن آفتاب کی کیا چال ہے؟ آفتاب کی ایک چال یہ ہے کہ پورا آفتاب کائنات میں کئی کروڑ میل تک یوں گرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر۔ تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آنکھیں چکر چوند ہوتی ہیں، یوں 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 جو ہوتا ہے، یہ اس کی چال ہے۔ یہ ایک چال ہے، اور دوسری چال یہ کہ پوری کائنات، پورا نظام شمسی جو ہمارے سورج کے گرد ہے، وہ پورا چکر لگاتا ہے۔ اس سے صدیاں بنتی ہیں، اس سے رات اور دن بنتے ہیں، اس سے موسم بنتے ہیں، اور اس سے صدی گزر جاتی ہے۔ 100 سال ہو گئے، 2000 آ گیا، یہ 2001، یہ 2002، یہ 2014، پورا پوری کائنات چکر لگا، اور وہ بھی کسی کائنات میں ہے۔ آفتاب ہمارا ایک کائنات میں ہے، اور اس میں ایسے کروڑوں آفتاب ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ چکر لگا رہے ہیں، اور وہ میں چکر کے ایک اور چکر ہے جو بڑھتا جا رہا ہے چکر، جسے عالمین کہتے ہیں۔ تب اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کرو تعریف میری کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ تو اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے، عالمین سمجھ سکتے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے، نہ حمد کو سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے بیچ میں بے کو رکھا ہے۔ بے جو ہیں وہ علی ہیں، آدھا بے جو ہے وہ رب سے ملا ہوا ہے، آدھا عالمین سے ملا ہوا ہے۔ اب پڑھ کے دیکھو، الحمدللہ رب بالعالمین، آدھا بے ادھر پڑھا، آدھا ادھر، علی نہ جوڑتے تو نہ رب نظر آتا نہ عالمین نظر۔ بہرحال میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا اور مرحبا کہوں گا کہ جو اس انتظار میں رہے کہ ساری منقبتیں اور فضیلتیں سننی، اور جو بیچ سے نکل لیے، تو یہاں پر ایک ذوق کا امتحان ہوا۔ اب ایک اور ذوق کا امتحان، یہ بتائیے یہیں پہ ختم کر دوں مصائب پڑھ کر، یا ایک دو اور فضیلت پڑھ دوں؟ آج بھائی پتن آئے میرے پاس دوپہر کو، کہنے 19 کو ایک دم مجھے سردی لگی، اس دن سردی تھی، ہوا بھی تھی، اور ان کا کہ تھر تھری ہو گئی۔ لڑکے کو فون کیا، چادر لے کے آؤ، گاڑی لے کے آؤ، سب لیکن کہنے کہ میں مجلس سے اٹھا نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے مجلس سے اٹھنا۔ تو اب کہہ رہے اتنی حالت خراب اور نہیں اٹھے۔ تو مجلس جب رکھی گئی تھی اس میں یہ اصول بھی رکھا گیا تھا، ہاں اسی لیے تو یہ اصول رکھا گیا تھا کہ کروٹ نہیں بدلنا ہے، پہلو نہیں بدلنا، مطلب مجلس میں جب آپ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ چلیے یہ خیر کراچی کے آب و ہوا نے مجبور کر دیا کہ ادھر کی ٹانگ ادھر، ادھر کا گھٹنا ادھر، اتنا ہل جل لیجئے، لیکن اب اتنا تھوڑی پردہ اٹھ جائے گا کہ بھئی ایک یہاں سے اٹھا، ایک وہاں سے اٹھا، ایک وہاں سے اٹھا۔ اچھا یہ محب فاضلی کو دیکھ کے لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ بھئی شاعر کی تقلید کرتے نا، مہذب ہیں، بہت بڑے ہیں، تو وہ تو کل بڑی ہمت کی تھی انہوں نے کہ پون گھنٹے یہاں بیٹھ گئے اور ایسا لگ رہا تھا چپک گئے ہیں، مگر عادت سے مجبور اٹھنا تھا۔ اور آج بھی ایسے بیٹھے، نوشا بھائی پہ ظاہر کر رہے تھے، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسے سٹکتے ہیں کہ پورا مجمع جب باوا میں منمک ہو، ان کو جاتے نہ دیکھے۔
چونکہ جرم کر رہے ہیں نا. اچھا یہ جرم ہو رہا ہے جرم کے لیے, یہ جرم ہوتا ہے سگریٹ کے لیے. یہیں پہ امتحان ہے. مجھ سے زیادہ پان دنیا میں کوئی نہیں کھاتا اور ہر منٹ پہ کھاتا ہوں. یہ 1.5 گھنٹے پان کے بغیر یہی تو کارنامہ ہے کہ بھائی جو چیز تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ علی پہ قربان کرو تو ہے بات. بھائی ابراہیم سے کہا گیا تھا بیٹا دو, کوئی گھر کا سامان تھوڑی اللہ نے مانگا تھا. تو جو پسندیدہ چیز ہے جس کے بغیر چین نہ پڑے وہ دو تو ہے بات. اب تو اولاد سے بڑھ کے پان اور سگریٹ ہے اس دور میں. اولاد کیا ہے, سگریٹ چاہیے, پان چاہیے, تو وہ قربان کرو. امام حسین کی مجلس پہ تو ہم جانے. تو رمضان میں بھی یہ امتحان اللہ لیتا ہے, روزے میں بھی, کہ بھئی کھانا پینا نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا. امتحان کھانے کا اتنا نہیں ہے, وہ تو چھوڑ سکتے ہو کھانا پانی, وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. کوئی تم نامر تھوڑی ہو کہ مر جاؤ گے پانی اور کھانے کے لیے 10-12 گھنٹے. اصل امتحان ہوتا ہے غصہ نہ آئے, اور وہی پہلی رمضان سے شروع ہو جاتا ہے. بس میں بھی, آفس میں بھی, راستے میں بھی, گاڑی با امتحان ہو گئے, گئے سب کے روزے. تو دیکھتے ہیں دو منقبتیں اور, 2 فضیلتیں اور. مجلس میں بیٹھنا جہاد ہے, پریکٹس ہے, مشق ہے, اور یہ بچپن سے پڑھتی ہے عادت. نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. میں کہتا ہوں نہ بیٹھو, مجلس کرو تو ڈھنگ سے کرو, پورے پروٹوکول کے ساتھ, تمام اس کے لوازمات, سجاوٹ, ذاکری, تبرک. اور نہیں کر پاتے نہ کرو, نہ کرو, کرو تو ڈھنگ سے کرو. مجلس میں آؤ تو ڈھنگ سے آؤ, مجلس میں بیٹھو تو ڈھنگ سے بیٹھو, مجلس سنو تو جو اس کا تقاضا ہے اس طرح سنو. ورنہ گونگوں میں مجلس پڑھ کے آ جاتا ہوں. اچھا مجھے گونگوں کے ایریے بھی معلوم ہے, منع کر دیتا ہوں نہیں پڑھنی. ملکوں منع کیا ہوا ہے. اندرون سے نہیں جا رہا, اندرون پنجاب نہیں جا رہا میں. ان کے سمجھ میں سرائے کی پنجابی آتی ہے, بس ٹھیک ہے انہی کو سنے, نہیں جا رہے, نہیں جا رہے, منع کر دیتے. اسی طرح کراچی کے تمام علاقوں میں جہاں گونگے رہتے ہیں وہاں پھر ہماری ضرورت نہیں ہے, گونگے ذاکر بھی موجود ہے جو ایسے 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 ایسے. اس لیے کہ گونگے کے لیے لازمی ہے کہ بہرا بھی ہوتا ہے. اور کیا, دونوں چیزیں ساتھ ہیں, تو ہمارا کیا کام ہے. ہاں بالکل. تو جناب علی, اچھا اسی پہ دیکھیے, تو ضمیر اختر مجلس کیا پڑھتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. 4 مولوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے, کس نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ ایک نے کہا مجلس کہاں پڑھتے ہیں, وہ موضوع پہ تھوڑی رہتے ہیں, تو ادھر پٹری سے اتر گئے, ادھر. تو دوسرے کہنے لگے یہ جو ہزاروں کا مجمع آتا ہے ادھر ادھر ہی تو سننے آتا ہے. تو جناب علی مولا علی کہتے ہیں کہ 67ویں منقبت رسول خدا نے اپنی حیات اور اپنے موت کے بعد مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارنے کا حکم دیا, جبکہ میرے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنے کی اجازت نہیں دی. رسول اللہ نے اجازت نہیں دی. بعد علی جب حسن کی خلافت ہوئی تو پورے مجمع نے کہا امیر المومنین حسن, تو آپ نے کہا سب پہ حرام.
خبردار مجھے امیر المومنین نہ کہنا، صرف علی امیر المومنین۔ امام حسن نے منع کر دیا، سب پہ حرام ہے، اگر کسی نے کہلوایا تو غلط کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کی اجازت کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ عقلی آپ بچہ بھی سمجھ لے گا، بچہ بھی سمجھ لے گا، اس لیے کہ کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا کہ جن جن کو امیر المومنین کہا گیا رسول اللہ نے کہا۔ بات تو جب تھی کہ کہلوا لیتے یا رسول اللہ سند دے دیجئے میں بھی امیر المومنین، رسول اللہ کہتے اوکے۔ اب ہارون رشید بھی امیر المومنین، مامون رشید بھی امیر المومنین، رسول اللہ نے کہاں اجازت دی؟ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہمارے معاملے میں مسلمان بڑے حساس ہیں، قرآن میں دکھائیے، حدیث میں دکھائیے، سنت میں دکھائیے، یہ جو چاہے کریں، نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، یہ کیے جائیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ان سے کوئی نہ پوچھے۔ بھائی رسول اللہ نے کہا میری اولاد سید ہوگی، میری اولاد سید ہوگی۔ اب جس کو دیکھو سیدنا سیدنا سیدنا، ارے رسول کی حدیث تو دکھاؤ کہ پوری امت سید ہوگی۔ بھائی رسول اللہ نے جناب سیدہ کو سیدہ کہا، اب جس کو دیکھو سیدہ سیدہ سیدہ۔ کبھی رسول اللہ نے تو اپنی زندگی میں نہیں کہا، کسی بی بی کو سیدہ نہیں کہا، اگر کہنے کا حق ہوتا تو خدیجہ کو کہتے، جب ان کو نہ کہا تو اب رسول کی بیویوں کے ساتھ یہ ٹی وی پہ سیدہ کیا ہے؟ ارے یہ حرام ہے جو ہو رہا ہے، بدعت ہے۔ سیدہ صرف جناب سیدہ، امیر المومنین صرف علی امیر المومنین۔ یہی باتیں تو بتانے کی جو ڈیفنس میں نہیں بتائی جا رہی۔ ابھی مجلس سے پہلے فون آیا ڈاکٹر عالیہ امام کا، ارے بھائی ہم کہاں ہو تم، اور نہ فون، میں نے کہا ہوا کیا؟ ارے بھائی مجلس میں پھنس گئے تھے، کہاں ڈیفنس میں، ارے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کل سے ہم تمہاری مجلس سننے آئیں گے۔ سمجھ میں تو آتی ہے، مسئلہ تو سمجھنے اور سمجھانے کا ہے۔ تو اب 68ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اے علی جب قیامت کا دن آئے گا تو باطن عرش سے ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہے انبیاء کا سردار؟ پس میں کھڑے ہو جاؤں گا، رسول اللہ نے کہا۔ اس کے بعد ایک منادی ندا دے گا کہ اوصیاء کا سردار کہاں ہے؟ تو تم کھڑے ہو جاؤ گے، اور رضوان میرے پاس جنت کی کنجیاں لے کر آئے گا، جبکہ مالک، جہنم کا دروغہ جو ہے اس کا نام مالک ہے، جنت کا دروغہ جو ہے اس کا نام رضوان ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں پھر مالک میرے پاس جہنم کی چابیاں لائے گا، جنت اور جہنم کی چابیاں۔ پھر دونوں کہیں گے مالک اور رضوان اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، اور آپ کو یہ حکم دیں اللہ کی طرف سے کہ آپ ان چابیوں کو علی کے حوالے کر دیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو جاؤ۔ علی قسیم جنت والنار۔ جیسے ہی نجف میں آپ داخل ہوں، وہ دروازہ جو آپ کو زری تک لے جائے گا تو اوپر یہ حدیث آپ کو نجف میں لکھی، چاروں طرف حدیثیں لکھی ہیں، لیکن یہ والا جب دروازے سے داخل ہوں گے قسیم جنت والنار، اور حدیثیں
دوسرے دروازوں پر ہیں، ذریعے ادھر ادھر ہیں، اور ابن ابی الحدید معتزلی کا قصیدہ چاروں طرف قصیدے کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ وہ آنے والی تقریر میں عرض کریں گے ابن ابی الحدید معتزلی نے جو فضیلت مولا علی کی بیان کی ہیں، تو یہ پوری ہو جائیں تو کل سے پھر وہ مجلس میں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ قسیم جنت والنار سنا دوں آپ کو، پھر آگے بڑھ جاؤں۔ تو مولا علی باغ میں کام کر رہے تھے، تو ایک گھوڑے پہ سوار آدمی آیا اور کہتا ہوا نکل گیا، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے۔ پھر ایک اور آیا، وہ کہہ کے چلا گیا، پھر ایک اور آیا۔ اس طرح 2-3 آدمی آئے تو علی نے کہا کہ بھئی رکو، گھوڑے سے اتر کے یہاں بیٹھو۔ سب بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو علی نے کہا سنو، تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی کہ علی قسیم جنت والنار ہیں، جنت اور جہنم کو علی تقسیم کریں گے؟ کہاں سنی؟ کہ تو اب یہ بتاؤ، بانٹوں گا تمہیں؟ میں تو اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ مالک تو میں، تم اپنے اباؤں کا کیا کرو گے؟ اپنے اباؤں کا کیا کرو گے؟ تو سب کے ابا خطرے میں ہیں، سب کے ابا خطرے میں کیوں ہیں؟ علی کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہد نہیں ابا نے پڑھا، تو جب علی ہی ابا کو لے جائیں، تو جب اپنے ابا کو لے جائیں گے تو علی والوں کے ابا کو انہترویں 70 سے پہلے میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اگر علی تم نہ ہوتے، اگر علی تم نہ ہوتے تو مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں، مومنین میں سے منافقوں کی پہچان نہ ہو۔ پتہ چلا منافق مومنوں میں نکلتے ہیں اور ڈیفنس میں رہتے ہیں، نمائش پہ بھی رہتے ہیں، نمائش پہ بھی رہتے ہیں، عزا خانہ زہرا کے جوڑ میں رہتے ہیں مومن، ہیں مومن، عزاداری کر رہے، ماتم بھی کر رہے، ذکر بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے، مگر مومنین میں سے پہچان علی، علی سے کیسے؟ بھئی جس نے منع کر دیا علی کا نام وہ منافق ہے، جس نے روکا علی کو تو آج علی کو روک لو، کل علی جنت کے دروازے پہ روک۔ اور بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ کہ 70 تک آپ نے پڑھوا دیا، میرے ثواب میں آپ برابر کے شریک، ہم آپ کے گواہ، آپ ہمارے گواہ، کہ کم از کم نامہ اعمال میں یہ تو لکھا گیا اس مجمع نے 10 دن میں 70 فضیلتیں علی کی سنی ہے۔ معجزہ دیکھیے، معجزہ دیکھیے،
کتنی ہیں؟ 70 70 معجزہ دیکھیے، 12 پہ 70 پوری ہو رہی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ارے نام ہمارا کیا ہے؟ اثنائے عشری، 12 کو ماننے والے۔ بھائی چیلم کی رات پوری ہو جاتی، چیلم کے دن پوری ہو جاتی، ہو سکتا ہے 3 چھوڑ دیتے تو کل 13ویں میں پوری ہوتی، 13ویں پہ روک دیا گیا۔ نہیں 13 نہیں، اس مہینے کا نام ہے 13 تیزی، ستے والا مہینہ ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے۔ 13 تیزی یہ صوفیہ نے نام رکھا ہے، عربی نام ہے سفر، صوفیہ نے اس کا نام رکھا 13 تیزی، بہت بھاری مہینہ ہے تو ستے نکالو۔ 13 جو ہے بھاری ہے، 13 تاریخ سفر، تو کل 13ویں مجلس ہو رہی تھی 12 پہ۔ اور دیکھیے آخری فضیلت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، دیکھیے گا آخری فضیلت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں رسول خدا نے آرام کیا ایک چادر کے نیچے، اس چادر میں میری زوجہ فاطمہ، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین اور ہم۔ رسول اللہ نے وہ چادر قطوانی ہم سب پہ ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جیسے ہی رسول اللہ نے سب کو چادر میں لیا، اللہ نے یہ آیت اتاری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب آیت 33۔ حضرت جبریل نے کہا ہے محمد میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، تو جبریل ہم میں چھٹے ہو گئے، ہم آپ کے 5 میں مل کے چھٹے ہو جائیں، اب تک چھٹے ہوئے ہیں 5 پنجتن، اور وہ چھٹے ہوئے ہیں، ہم شامل ہو جائیں۔ اب شامل ہوئے، دیکھیے شامل ہوئے تو اچھا اب یہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہ لائن پڑھ کے پھر میں کتاب بند کرتا ہوں۔ سب راویوں کے نام ہیں تاکہ سند رہے۔ محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق تالقانی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا عبدالعزیز ابن یحییٰ جلودی نے ہم سے روایت بیان کی، اور کہا ابو حامد نے ہم سے روایت بیان کی، کہا عبدالعزیز بن خطاب نے ولید ابن سلیمان کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے لیث سے نقل کیا کہ مجاہد نے کہا کہ کہاں بات ختم ہو رہی، کہا کہ حضرت علی کی شان میں 70 آیتیں نازل ہوئیں کہ ان فضیلتوں میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں۔ یہ تو ابھی حدیثیں تھیں، 70 آیتیں بھی ہیں۔ ستر آیتیں بھی ہیں، یعنی کسی اور عشرے کا موضوع، عشرے علی کے ہوتے ہیں بس ختم، اور کس کے عشرے ہوتے ہیں؟ عشرے حسین کے ہوتے ہیں، اور کس کے؟ بھائی جس کی فضیلتیں ہوں گی عشرہ اس کا ہوگا۔ عشرہ رکھ دیں، اس میں پڑھیں کیا پڑھیں؟ اس لیے کہ پڑھنے کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں۔ عشرہ رکھ دیا آپ نے، یا تو قرآن سے شروع کریں یا حدیث سے شروع کریں۔ نہ ایک آیت کسی کے لیے آئی، نہ ایک حدیث کسی کے لیے آئی، اور اب جو ایک آدھ رکھی بھی حدیثیں تو وہ گھبراہٹ والی، تو اس میں پسینہ آتا ہے، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو پڑھیں کہ نہ پڑھیں، دماغ کام نہیں کرتا، دل ادھر ادھر۔ اچھا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، بیان ہے، کیا ہے؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا، اس کی کیا شرح کریں کہ یہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے شیطان آیا، ان کو دیکھ کے اس فٹ پاتھ راستہ بدل دیتا ہے۔ اب اس کی کیا شرح کروں؟ یہ بڑے ہیں کہ وہ بڑا؟
آپ کے لیے ظاہر ہے کہ آپ بے انتہا مولا کے عقیدت مند اور ولا میں کامل، تو حدیث قصہ آپ بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں، تو بی بی بیان کر رہی ہیں، راوی خود شہزادی ہیں، اور وہ کہتی ہیں جب آپ حدیث قصہ پڑھیں غور سے اور سنیں تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اعلان کیا عرش پر اعلان کیا، بی بی فرما رہی ہیں چادر میں کہ اللہ نے عرش پہ اعلان کیا کہ نہیں بنایا میں نے یہ زمین و آسمان، نہیں بنایا میں نے آفتاب و مہتاب، نہیں میں نے دریا کی لہروں پہ کشتیاں چلائیں، مگر یہ کہ ان کے لیے۔ یہ پورا پیس آئے گا حدیث قصہ میں۔ اب جبریل آئے اور کہنے لگے میں چھٹا ہو جاؤں، رسول اللہ نے کہا آ جاؤ۔ جیسے ہی اندر آئے تو آیت تطہیر کی تلاوت کر کے کہنے لگے اللہ یہ کہتا ہے نہیں بنایا میں نے آسمان و زمین و آفتاب و مہتاب و ستارے اور دریا میں چلتی کشتیاں مگر یہ کہ یہ اب کیا پرانی بات سنا رہے ہو؟ ارے تم سے پہلے شہزادی بتا چکی کہ اللہ یہ کہہ چکا، اب تم کہہ رہے ہو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ دیکھیے اس نظریے سے حدیث کے ساتھ ایک ہی پیس دو بار آ رہا ہے، وہی پیس شہزادی پہلے کہہ چکی، جبریل بعد میں کہہ رہے، تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں محمد وحی کے محتاج تھے، ارے یہ گھرانہ تو معرفت کس منزل پہ پہنچو کہ محدود نہ ہو جاؤ۔ ارے جبریل وہاں سے آیت لے کے چلتے تھے، یہاں پانچوں کو معلوم ہو وہ چلے اور یہ تو اس عقیدے پر آ جائیں تو پھر آپ کی فضیلت ہے۔ فضیلتیں الگ الگ ہیں، کوئی کسی طرح مانتا ہے کوئی کسی طرح مانتا ہے، تو اس میں کیا جرم ہے اگر ہم اس منزل پر اہل بیت کو مانیں تو ہم اپنی فضیلت کو اوپر کر رہے ہیں، اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ تم نہیں کر رہے وہیں پہ رہو، تم جہاں مان رہو مانتے رہو، ہم کو تو آگے جانے دو، ہمیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ہمارا دامن پیچھے سے کیوں پکڑ رہے ہو؟ ہمیں یوسف کیوں بنا رہے ہو؟ ہمارا دامن کیوں پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہو؟ تو کل کی تقریر حدیث قصہ سے ہی شروع کریں گے، اس لیے کہ یہ اتنا تو نہیں کہ 5 منٹ میں عرض کر دیا جائے۔ یوسف پہ بات رک رہی ہے کہ یوسف کا دامن زلیخا نے پکڑ لیا۔ ایک ایسا نبی جو ابھی 16 برس کا ہوا ہے اور حسن کا یہ عالم کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا کہا یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ اتنا خوبصورت تو فرشتہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو عالم ہے حضرت یوسف کا۔ اب ظاہر ہے کہ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی ہے تو اس کی تو نیت خراب ہو گئی تھی، تو دامن تو اسے پکڑنا تھا۔ اس نے ترکیب یہ کی کہ شادی میں جا رہی تھی، سارے زیور پہن لیے، تیار ہو گئی، بہترین لباس سارے زیور پہن کے، اور ایک ہاتھ کا کنگن پہن لیا اور دوسرا کنگن سنگھار میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ دروازے پہ یوسف کھڑے تھے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچی، ارے یوسف، ایک ہاتھ کا کنگن وہیں رہ گیا، ذرا جلدی دوڑ کے جاؤ اور لے کے آؤ۔ یوسف تو غلام تھے،
اب 7 دروازے تھے زلیخا کی خوابگاہ تک جانے کے لیے، 7 دروازے تھے، ایک حال، دوسرا حال، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا کمرہ، 7واں اس کا خوابگاہ جس میں آئینے لگے ہوئے، زیورات، ہیرے جواہرات رکھے۔ یوسف نے دیکھا جگہ معلوم تھی، کنگن اٹھایا اور موڑے، پتہ ہی نہیں تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، کہتا جاؤ لے آؤ، اور خود پیچھے پیچھے آ رہی اور سر پہ کھڑی۔ جیسے ہی موڑے زلیخا نے کہا کہاں چلے؟ وہ تو حق بخ، یہ کہاں سے آ گئے؟ خود تو دروازے پر تھی، مجھے یہاں بھیجا تھا، اب ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کیا سمجھ میں آئے، استاد ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ حضرت یوسف کے مصائب ہیں، کسی نبی کے لیے یہ اس کے مصائب ہیں، یہ رونے کا اور میں تو اکثر آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے ہیں جب میں اسے بیان کرتا ہوں، ایک ایسی منزل آتی ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہ تو قرآن جانے، اب یہ سب کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں ہے نا قرآن میں، اب ہم کیا کریں۔ اور جملہ بس کہہ دیتا ہوں ورنہ بات کیسے پوری ہوگی۔ اس نے کہا آؤ یوسف آؤ۔ اب یوسف کا چہرہ سرخ، ہاتھ میں کنگن ہے وہ سونے کا، سامنے زلیخا۔ اب قرآن کہتا ہے یوسف کیا کریں؟ اچھی بات یہاں پر اللہ نے بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ یوسف، منزل ایسی ہے، منزل ایسی ہے، قریب تھا۔ ہم اگلا جملہ نہیں کہیں گے، آیت ہم سے نہیں کہا جاتا ہے، آیت کا جملہ ہے، اللہ کا جملہ ہے، لفظ ہیں، مولوی پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، ہم سے نہیں پڑھا جاتا، ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اللہ کہتا ہے قریب تھا کہ یوسف، مگر ہم نے یوسف کو ایک نشانی دکھائی اور یوسف رک گئے۔ یہاں ہم رک رہے ہیں۔ امام رضا سے پوچھا گیا کیا دیکھا یوسف نے؟ امام رضا نے فرمایا ایک 16 سال کا خوبصورت نوجوان سامنے کھڑے ہو کے یوسف سے کہہ رہا تھا اس طرح، نہ نہ نہ۔ امام رضا سے پوچھا گیا وہ دوسرا جوان کون تھا؟ کہا وہ میرے دادا علی تھا۔ نہ یوسف نہ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دانت میں انگلی، نہ صرف دھیان ہٹانے کا وقت تھا کہ ایک نظر یوسف کی نظر ہٹ جائے، فاتح ہیں یوسف، نظر ادھر گئی۔ ارے تو علی اس کا نام ہے جو انبیاء کی عصمتیں بچاتا۔ پیغمبر نے بتایا میں نے نعت علی پڑھی تو خیبر میں علی آئے، اس لیے میں نے تشہد میں علی رکھوایا تاکہ جو نبی کو بچاتا ہے وہی تمہاری نمازیں بھی بچا۔ اب جاؤ تم اپنی نمازوں کو جنت میں نہیں لے جانا، لے جاؤ لے جاؤ۔ یوسف احسان مند ہیں علی کے، بس پھر جب سے یوسف کا تعارف ہو گیا، جب مصیبت پڑی آواز دی علی علی، اور وہ آتے رہے اور وہ مدد کرتے رہے، اور پھر یوسف بھاگے
علی نے منع کر دیا، ہمت پیدا ہو گئی اور یوسف وہاں سے چلے اور تیز چلے، وہ پیچھے چلی۔ وہ جب آئی تھی تو ہر دروازے میں تالا ڈالتی جا رہی تھی۔ یوسف تو قید ہو گئے تھے، جا ہی نہیں سکتے تھے، سارے دروازوں میں تو تالے تھے، لیکن جس دروازے کی طرف بڑھتے تالا ٹوٹا، گرا۔ آگے علی آ گئے تھے جو دروازوں کو توڑنے والے، اب تو دروازے ٹوٹیں گے، اب تو دروازے ٹوٹیں گے، اب تو تالے ٹوٹیں گے۔ یوسف بڑھتے جاتے تھے، دروازے کھلتے جاتے تھے۔ جب آخری دروازہ آ گیا اور ایک بار وہ دروازہ کھلا اور یوسف نے ایک پیر آگے بڑھایا، اس نے آگے بڑھ کے دامن پکڑ لیا، جیسے تمہارے دامن پکڑے جا رہے ہیں۔ تشہد میں نہ پڑھنا، تشہد میں اب تم دامن چھڑا کے بھاگو کہ پڑھیں گے، اگر پھٹتا ہے تو پھٹ جانے۔ دامن پکڑ لیا، یوسف نے چھڑایا، اس نے ایسے پکڑا تھا کہ بھاگ نہ سکے، یوسف نے جھٹکا دیا، دامن پھٹ گیا۔ دامن پھٹا، وہ تو گھبرا گئی، اس لیے کہ یوسف 2 قدم آگے بڑھ چکے تھے۔ سامنے سے عزیز مصر کی سواری آ گئی، فوجی دستہ ساتھ میں، منظر عجیب و غریب، اس لیے کہ زلیخا اپنے اصل حال میں نہیں تھی۔ وہ بھی قرآن نے لکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اب آپ لوگ تفسیر میں پڑھیے گا، بھائی میں یہ سب نہیں بیان کر سکتا، میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ میں یہ سمجھا سکتا ہوں یہ منزلیں کیا ہیں۔ عزیز مصر نے دیکھا میری بیوی اور یہ عالم اور یوسف، یہ سب قرآن کے لفظ دوہرا رہا ہوں، جیسے ہی بیوی پہ نظر گئی، اب یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، عورت کا چلتر۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو اردو کا لفظ ہے، عربی کا بتائیے۔ قید، قیدن، اس کا ترجمہ کیا عورت کی عیاری مکاری، یہ لفظ بیکار ہیں، چھوٹے ہیں۔ چلتر، چلتر بازی، چلتر کیا ہے؟ دماغ کو گھما دینا، الٹ پلٹ کر دینا۔ بیوی نے کنیز سے کہا میں اس کو قابو میں کیسے کروں اپنے میاں کو؟ کہا اس کو گدھے کا سر کھلا دیجئے۔ کجا لیا، گئی گدھے کا سر کاٹ کے لیا، لا کے سین میں رکھا، اتنی دیر میں میاں آ گیا۔ میاں آ گیا، اس نے کہا یہ گدھے کا سر کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا ابھی ابھی تو کوا اپنی چوٹ سے گرا کے گیا ہے۔ اچھا کہہ کے اندر چلا گیا، کنیز آئی کہنے لیا اب گدھے کا سر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، گدھا تو ہو ہی گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں چلتر۔ اب چلتر آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے زلیخا چلتر کرنے جا رہی ہے، عزیز نے کہا یہ کیا؟ کہا دیکھو نا اس دن کے لیے اس غلام کو رکھا تھا، کیسی نمک حرامی کی کہ تیری ناموس پر بری نظر ڈالی۔ ہو گیا چلتر۔ مگر وہ بھی بہت سمجھدار تھا، حکومت چلا رہا تھا، وزیر خزانہ تھا، وہ یوسف کے کیریکٹر کو پرکھ چکا تھا، لیکن بی بی ہے، فیور نہیں کرتا تو بدنامی ہے۔ سمجھ تو سب گیا؟ کہا اچھا، فوراً اس نے کہا اس کو گرفتار کرو، بند کر دو، اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے ایسی حرکت کی ہے، عزیز نے کہا ڈال دو قید خانے میں، لے جاؤ قید خانے میں۔
تیاری ہونے لگی، پکڑ لو، ہتھکڑیاں ڈالو، بیڑیاں ڈالو، باندھ کے لے جاؤ، قید خانے میں ڈال دو۔ عزیز مصر وہاں سے ہٹا اور وہاں گیا جہاں ہتھکڑیاں بن رہی تھیں، جہاں بیڑیاں بن رہی تھیں، ان کے پاس پہنچا، جو بنا رہے تھے۔ کہا ٹھہرو، یہ ہتھکڑیاں نہیں، یہ بیڑیاں نہیں، تمہیں پتا نہیں یوسف بہت نازک ہے، یوسف بہت نازک ہے، ہلکی ہلکی ہتھکڑیاں بناؤ، ایسی کہ وزن نہ ہو، اور گلے کا طوق جو بنانا باریک سا بنانا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گلے میں کوئی زخم آ جائے۔ انہوں نے ہلکی ہلکی ہتھکڑیاں، ہلکی ہلکی بیڑیاں، ہلکا سا طوق بنا دیا، وہ یوسف کو پنہا کے قید میں ڈال دیا گیا۔ یہاں جب طوق کٹا سید سجاد کا تو کہا ذرا آہستہ چلا، آہستہ۔ جب طوق کٹ کر الگ ہوا اور سید سجاد واپس آئے تو پھوپھی نے نظر کی کہ بیٹا یہ گوشت تو سارا گل گیا، ہڈیاں نظر آ رہی۔ اتنا بھاری طوق پہنایا تھا لوہے کا، اتنی بھاری ہتھکڑیاں، اتنی بھاری بیڑیاں، اللہ اکبر، کہ سید سجاد لنگر اٹھاتے میں، جب لنگر اٹھاتے تھے جو کمر میں زنجیریں تھیں اور وہ ہاتھ کی ہتھکڑیوں میں بندھی تھی زنجیریں، پھر وہ پیر کی بیڑیوں میں بندھی تھی، اور ہاتھ ایسے نہیں تھے، ہاتھ کے نیچے پتھر کی سلاخیں، لوہے کی سلاخوں سے ہاتھوں کو نیچے نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایسے۔ تو جب طوق نہ سنبھلتا لنگر تو راوی کہتا ہے کبھی سید سجاد پورا راستہ گلا چھل گیا، ہاتھ زخمی، پیر زخمی، لو تقریر کا آخری جملہ۔ اور جب شام میں کارواں داخل ہوا، یہ بھاری ہتھکڑیاں، یہ بھاری بیڑیاں، یہ بھاری طوق، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے جب شام کے بازار سے ادھر سے قافلہ گزرا، جدھر دو رویا اوپر مکانات تھے، تو انگارے جلا جلا کے اور آگ قافلے پہ پھینکا گیا۔ اب جو پھینکا گیا تو سید سجاد کے سر پر ایک انگارہ آ کے گرا اور مچل گئے، اور پھوپھی پکار، ارے میرا لال، ارے میرا سید ماتم حسین، حسین۔ ختم مجلس جو ہوئی، روتے ہوئے ہم نکلے، لوگ کہنے لگے لوگ خلد سے آدم نکلے، اور ہم نے تو غاصب و ظالم کی مذمت کی تھی، آپ کیوں مجلس شبیر سے برہم نکلے۔ ہم آبدیہ کاظمیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن سب سے پہلے دعوت کلام دے رہے ہیں اراکین انجمن دستہ علی کو کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لائیں اور نواب خانی اور سینہ زنی کریں۔ کانٹوں بھرے راستے پا چلے سید سجاد، اسلام بچانے کے لیے سید سجاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے خاموش کھڑے ہیں، معصوموں کی گودی کے پلے سید سجاد۔ ارے جس دھوپ کی گرمی سے ہرن ہوتے